بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے میری آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین ہے اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے۔ اس پہ جو بھی انسان زندگی گزارے گا، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی مشہور ہے یا نہیں ہے، جو مرضی ہو، اگر اس کی زندگی کلمے کے مطابق ہے، اگر اس نے اس سے ایسی زندگی گزاری ہے اور ایسی زندگی گزار کے وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ باقی کسی کو اللہ پکڑ لے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور کسی کو اللہ چھوڑ دے تو وہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ چاہے نہ۔ حتیٰ کہ ہماری اولاد جو ہے نا، یہ بھی نفع نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ پاک نے ہماری کامیابی صرف دین میں رکھی ہے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ ہم دنیا کا کوئی کام نہ کریں، ساری دنیا کی دولت حاصل کر لیں، ساری دنیا کی شہرت حاصل کر لیں، حکومت حاصل کر لیں، لیکن اگر اس میں ہم نے اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا تو یہ ناکامی کا باعث ہے۔ فرعون، نمرود، قارون، شداد، یہ قرآن بھرا پڑا ان واقعات سے۔ ان لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، پیسہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، عہدے بھی تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ تھے، نبیوں کے ساتھ لوگ کم ہوتے تھے، لیکن چونکہ ان کی زندگی نہ اللہ کے حکم پہ ہوتی تھی نہ وقت کے نبی کے طریقوں پہ ہوتی تھی، اللہ پاک نے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے انہیں ناکام کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کیا کہ کسی کی پہلے شہرت لے لی ہو، حکومت لے لی ہو، پیسے لے لیے ہوں تو اس کے غم میں وہ مر گیا ہو، یہ نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، کامیابی تو میرے حکم میں ہے، اور جو بھی نبی اس وقت ہوگا اس کے طریقوں میں جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ سارے ناکام ہوں گے۔ قرآن پاک آپ سب نے پڑھا ہوگا، مجھے بھی 10 سال ہو گئے ہیں مسلمان ہوئے، میں بھی پڑھتا ہوں، تو اس میں جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان سے یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند تھے جو اللہ کی مان کر چلتے تھے، اور جو اس وقت کا نبی تھا اس کے طریقے پر چلتے تھے، اس کو اللہ کامیاب کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حسب نسب کچھ بھی نہیں، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، اور میرا خیال اللہ کو بیشی معاف کرے کہ ان کے صرف والد صاحب کا پتہ تھا، آگے کسی کا کوئی پتہ نہیں وہ کون تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے پہ عمل کیا۔ دیکھیں سب سے ضروری ہے عمل، نالج ہونا، یہ یہودیوں کو بھی بہت نالج ہے، نالج سے کبھی بھی کوئی انسان اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، عمل سے کامیاب ہو۔ حدیث ہے جس کا ترجمہ اللہ کو بیشی معاف کرے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ عمل ضروری ہے، نیت کوئی بھی ہو آپ کی، جب تک عمل ہی نہیں کیا تو اس نیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عمل لازمی ہے ہر چیز میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میری زندگی پہلے والی ہے تو اس کا مطلب کہ ایک نہ ایک دن تو جنت میں جاؤں گا، لیکن جو عمل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں میں کر رہا۔ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے سے ہر انسان ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ تو میں پہلے بھی کہتا تھا، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ پاک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا، یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ عمل پر ہوگا۔ پتہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہیں کریں گے۔ ساری چیز عمل پہ ہے۔ میں بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہوں جی، مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ بھی پتہ ہے، لیکن کرتا زیرو ہوں، تو یہاں تو روز گالیاں پڑیں گی۔ پاکستان میں تو اگر آپ 10 میچوں میں کریں اور ایک میچ میں نہ کریں، ہماری قوم تو سر بھی اٹھا لیتی ہے، نہیں جی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ عمل سے ہے سب کچھ، جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ہمارا الحمدللہ ہر سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے آخری جنتی جو ہوگا، جو مار کھا کر آ رہا ہوگا مسلمان، وہ مسلمان ہی ہوگا جو جنت میں آئے گا، غیر مسلم تو آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب یہ وہ ہے جس نے گناہ کیے ہوں گے، جس نے اللہ کے احکامات پہ زندگی نہیں گزاری ہوگی، نبی کے طریقوں پہ عمل نہیں کیا ہوگا، یہ وہ ہے۔ اور جو اس پہ عمل کر کے جائے گا، آپ اس کو بتائیں کہ اللہ دیں گے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
ایسی جنت اللہ پاک دیں گے جو کسی کان نے سنی نہیں ہوگی اور کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، ایسی جنت اللہ دیں گے۔ لیکن میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں، یہ عمل سے ہوگا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں فوری اللہ کی طرف جانا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بچے کو غلطی کرتے ہیں، چاہے جتنی بڑی مرضی غلطی کر لیں، وہ ایک بار کہہ دیں کہ ابو معاف کر دیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ جو کلمہ اللہ پاک نے ہم سب کو دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ہمارا یقین آ جائے۔ اور یقین کبھی بھی باتوں سے یا اپنے کاروبار پر کھیل کر پڑھنے سے، ان چیزوں سے نہیں آئے گا۔ جب تک کہ اس جگہ پر نہیں جائیں گے اور ادھر عمل نہیں کریں گے۔ یقین بنانے کی جگہ مسجد ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جہاں بات ہو رہی وہاں بیٹھیں گے، بات سنیں گے، اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر یقین انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو بنے گا نہیں۔ تو کوشش کرتے ہوئے جائیں گے اللہ کے پاس، تو اللہ پاک ضرور کامیاب کریں گے جو اس کی کوشش کرتا ہوا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا اچھا ہوں یا آپ بڑا غلط ہے یا آپ بہت اچھے تو میں بڑا، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ کوشش ہے ہر انسان کی کہ وہ اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، اس کی کوشش کرنی۔ کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے ہمارے یقینوں کی تبدیلی۔ ہمارے یقین جو ہے مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ کی ذات پر آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ جب کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا تو ان کا یقین مخلوق پر تھا، خالق پر نہیں تھا۔ مخلوق کیا ہے؟ بت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں، ان کا یقین سارا مخلوق پر تھا۔ لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو یقین کس پر آیا بھی؟ ایک اللہ کے ساتھ، خالق پر یقین آیا۔ ایسی توحید ہے ان کے اندر کہ پھر دیکھیں اللہ پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کر کے دکھایا، بولا نہیں ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کر دیں گے، نبی کے لیے، ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنا جان مال وقت، اپنے بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اس دین کے لیے، شہادتیں کی، شہید ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنگ میں ان کا اپنا بیٹا تھا مخالف۔ یہ ایمان کا لیول تھا ان لوگوں کا، وہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے، ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ نہ ہمارے حلیے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی ہم جو بول رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ پہلی تو یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا یا بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک راستے دکھائیں گے۔ جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا غیر مسلم ہو جائے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ نبی کے طریقے کو اختیار کرے نہ کرے اللہ کو اور نبی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ تو سب ہمارے لیے ہیں۔ تو یقین کیسے بنے گا اللہ کی یا ذات پر؟ مسجد کے ماحول میں اللہ اور اللہ کے جہاں بات ہو رہی ہے وہاں ہم بیٹھیں گے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ میں پال کے دکھایا، 40 دن اس آگ میں اللہ نے پال کے دکھایا ہے۔ ایسی آگ آج تک نہیں کسی نے دیکھی ہوگی، یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن میں یہ واقعہ سارا ہے، اور کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ حج کے موقع پر اور بھی بڑے واقعات آتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے زیادہ تر آتے ہیں۔ اب جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ہوا اور پانی کے فرشتے آئے مدد کے لیے، تو انہوں نے کہا میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یقین کس پر گیا اور نظر کس پہ گئی؟ اللہ پہ۔ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، اور یہ جو آگ ہے یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی وجہ، تو وہ سلامتی والی کچھ بھی نہیں کہا اس آگ نے۔ اس آگ میں 40 دن رہے ہیں،
اور اللہ پاک نے انار کا درخت بھی اندر لگایا اور پانی بھی دیا اندر. جب بھی نظر اللہ کی طرف کریں گے اللہ مدد کریں گے. جیسے ہم اکثر کوئی نہ کوئی بیمار ہو ہی جاتا ہے, کوئی مشکل آ جاتی, حکم ہمیں یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے صدقہ دے کے پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. کوئی بات نہیں, ڈاکٹر ذریعہ ہے نہیں, لیکن کیونکہ صحت و بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ ڈاکٹر صرف ذریعہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ ایک ذریعہ ہے. ایک گولی سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ وہی گولی پیٹ درد کے لیے بھی ہے, سر درد کے لیے بھی, اور بھی پتہ نہیں کس کے لیے. لیکن اصل جو شفا دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے, لیکن جو حکم ہے وہ ہم کرتے ہیں, ہم جلدی میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اب ادھر پتہ ہے آگ ہے اتنی بڑی اور مجھے پھینکنے لگے ہیں, ختم ہو جائے گا سب کچھ, لیکن وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے میرے اللہ ہی کافی. تو قرآن میں یہ واقعہ اسی لیے بیان فرمایا گیا کہ ہم اپنا یقین اللہ کی ذات پر لائیں تاکہ اللہ ہماری مدد ویسے ہی کریں. میں نے ایک بزرگ سے سنا, ابھی میں جماعت میں تھا پشاور میں, چلے پہ تھا نومبر میں, تو بزرگ تھے مرکز میں, وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم ویسا یقین اللہ کی ذات پر کریں جیسے اللہ کا حق ہے تو اللہ ہمیں ویسے پالیں گے جیسے پرندوں کو پالتے ہیں. پرندے کو کام نہیں کرتے لیکن اللہ ان کو پالتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے. یہ میرا بھی کمزور ہے, آپ کا بھی, ہم سب کا یقین کمزور ہے, اس کو صحیح کرنا ہے ہم نے, اور کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ یقین صحیح کریں گے. فرعون کو اللہ پاک نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا. جو مارنا چاہ رہا اللہ اسی کے گھر میں پالنا ہے. تو اللہ تو بہت بڑی قدرت والے ہیں. یہ یقین ہے بار بار کہ یقین صحیح ہوگا تو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر رہے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر رہے ہیں, حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے رہے ہیں, سردیوں میں گرمیوں کے, گرمیوں میں سردیوں میں. پہاڑ کے پیچھے سے اندر سے اونٹنی, حاملہ اونٹنی پیدا کر رہے ہیں. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں پال کے دکھایا 40 سال. یہ سارے واقعات اس لیے اللہ نے بیان فرمائے قرآن میں کہ ہم لوگ اس کو پڑھ کر سیکھ کر عمل کریں, اس پر اس کے مطابق زندگی گزاریں. اگر قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں نفع نقصان میں کبھی نفع پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی اور نقصان پہ اتنا غم نہیں ہوگا, اگر ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اگر سب کچھ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اب دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. یہ میں پہلے نہیں پڑھتا تھا, جب کلمہ پڑھا ہے تو دوسرا حصہ محمد رسول اللہ, تو اللہ پاک نے مسلمان کر دیا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد اب میرا کام کیا ہے کہ میں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر گئے ہیں. کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں, اللہ کو ہمیشہ معاف کرے, کہ جو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کروں وہ میرے نبی کی مکمل اتباع کرے. میں اس سے محبت بھی کروں گا, اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا, کیونکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ویسے ہی بنایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک بھی نہیں ہے, مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا اونچا, اتنا محبوب بنایا ہے کہ ہم ان کی سنت کو کہہ دیتے ہیں بھی سنت ہی تو ہے. اب صحابہ نے سنت سمجھ کے سب کچھ کیا تو اللہ نے دنیا میں چمکا دیا اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے, اور آخرت میں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہو تو بعد میں کیا ہوگا. یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جو زبان سے بولتے تھے نا کہ انہیں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنی محبت تھی کہ ہر عمل ان کا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تھے وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. تھوک مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے, اتنا پسند کرتے تھے. تو یہ تو وہ کرتے تھے نا, جو بولتے تھے وہ کرتے تھے. میں اور آپ کرتے نہیں, ہم بولتے بہت کچھ ہیں کہ مجھے بہت محبت ہے, میں جان دے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, لیکن ہم کرتے کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ثابت ہے
کہ انہوں نے غیر مسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کا دین غلط ہے، کبھی بھی نہیں کہا. اپنی زندگی دکھائی ہے، اپنا وہ جو آپ اللہ فرماتے تھے ان کو، جو وحی کے ذریعے بتاتے تھے، وہ ان کے سامنے رکھتے تھے. میں مسلمان ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ کرسچینٹی غلط ہے یا یہ ہے وہ ہے. انہوں نے اپنا دین دکھایا ہے کہ یہ مسلمان یہ ہے، اسلام یہ ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، یہ نہیں. جب آپ کسی کو اگر آپ کسی اندھے کو بھی اندھا کریں گے تو برا منائے گا، لیکن جو صحیح چیز ہے، اسلام چونکہ حق ہے تو اسلام دکھائیں کہ یہ اسلام ہے. جیسے سعید انور کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے کلمہ دیا، وہ ذریعہ بنے. سعید انور کی پہلے کی زندگی میرے سامنے تھی، کیونکہ میں تو بہت پرانا ان کو جانتا ہوں. یہ کرکٹ تو میں بعد میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں. میں اور ان کا بھائی دونوں کالج میں اکٹھے کھیلتے تھے، ایف سی کالج میں. گیم بیس پہ ہمارا داخلہ ہوا تھا، تو میں کیپٹن تھا، وہ میرے انڈر کھیلتا تھا. تو میرا ان کے گھر آنا جانا اس وقت سے ہے. تو پہلے ان کی ایسی زندگی نہیں تھی، مسلمان ضرور تھے لیکن ایسی زندگی نہیں تھی. یہ تو ہمارے ایک پرانے پلیئر ہیں ذوالقرنین، وہ بھی پاکستان ٹیم سے کھیلتے رہے ہیں. وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے بہت پہلے 1987-88 میں. تو وہ ان پہ آگے گشت کرتے تھے، ان کو آگے دعوت دیتے تھے کہ مسجد میں چلتے ہیں، 3 دن لگا لیں. تو یہ گھر سے بھگا دیتے تھے. کئی دفعہ تو میں نے منع کیا کہ سعید انور گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس ٹائم کرسچن تھا، مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کیا ہے، داڑھی کیا ہے، ٹوپی کیا ہے، شلوار کیا ہے، اسلام کیا ہے. مجھے تو ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا یہ چیز. تو یہ آیتیں تھے. تو اسلام کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن میں شروع سے رہا مسلمانوں میں. اب چونکہ مسلمان، میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن ابھی بھی 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 2% اس میں سے مسجد میں پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر ابھی جس مسجد میں ہم گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس محلے میں کافی لوگ رہتے ہوں، لیکن مسجد خالی تھی. مشکل سے اندر والا حال بھی فل نہیں تھا. تو یہ صرف اس مسجد کی بات نہیں، یہ آپ جہاں بھی چلیں جائیں پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی چلیں گے، حالات یہی ہیں کہ مسلمان نماز سے بہت دور ہے. تو یہ تو اب بہت بہتری آئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالات ہیں. میں تو 1990-92 کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا سب مسلمان تھے. میرے محلے دار، کالج میں، اسکول میں سب میرے دوست مسلمان تھے، لیکن نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا. وہ سارے میری طرح تھے. تو ان میں سے سعید بھائی بھی ایک تھے، ان کی بھی زندگی ایسی نہیں تھی جو ابھی ہے. تو یہ جیسے ان کی زندگی بدلی ہے، اللہ پاک نے ان کے ذریعے کلمہ دیا. اصل ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. مسلمان تو سب ہیں، یہ مسلمان ملک ہے، اسلام کے نام پہ لیا ہوا ہے، کلمے کے نام پہ یہ ملک لیا ہوا ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا. ہم نے پلیئر سے، جو باہر کے پلیئر ہیں بہت بڑے بڑے، ان سے بات کی. کچھ کو میں رائے گنج لے گیا تھا، کچھ کو کراچی میں میری بات ہوئی تھی ٹیسٹ میچ کے دوران. ان سب سے میں نے یہ بات کی ہے، بلکہ میں نے نہیں، ہم نے ایسے بندے سے بات کری ہے جو یہودی سے مسلمان ہوا ہے. 1935-40 سال پہلے وہ مسلمان ہوا ہے. جماعت امریکہ گئی ہوئی تھی، وہ یہودی تھا، گانے بجانے والا. اللہ پاک نے جماعت کے ذریعے اس کو کلمہ دیا، وہ عالم بنا. پھر وہ کراچی میں اب مدرسہ بھی چلاتا ہے اور دعوت کا کام بھی کرتا ہے. اس کے ذریعے اس پلیئر سے بات کی ہے. 1 گھنٹہ اس نے بات سنی. کوئی ایکسنٹ بھی ان کا ملتا تھا، وہ کیلیفورنیا کا تھا، تو امریکن ایکسنٹ تھا ان کا. تو ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے تھے. ساری بات انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ان کے سامنے رکھی. اس سے بات سنی. یہ تو بات آپ کسی سے بھی کر لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی، کوئی انکار نہیں کر سکا یہ بات غلط ہے. تو اس نے باتیں سنی، سب ٹھیک ہے. اس نے کہا میں 16 سال کرکٹ کھیلا ہوں اور کئی مرتبہ پاکستان آیا ہوں، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا. تو یہ میری اور آپ کی وجہ سے لوگ غیر مسلم جو ہے نا اسلام میں نہیں آ رہے، کیونکہ ہم بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. کیونکہ ہمارا جو یہ 5-6 فٹ کا جسم ہے نا، یہ نظر کچھ اور آتا ہے اور کہ ہم کچھ رہے اور ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری. میں تو خیر 10 سال ہوئے مسلمان ہوئے، تو میں تو جن چیزوں کو دیکھ کے، جن چیزوں کے بارے میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ ایسا ہے، تو میں نے ویسے بنانے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو علماء سے یہی سنا ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان سے یہی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ اس طرح کا تھا. تو ہم نے تو ان کی نقل کرنی، جیسے صحابہ کرتے تھے. ایک بار ایک صحابی جا رہے تھے ایک رستے میں،
تو ان کے ساتھ ایک دو ساتھی اور بھی تھے، تو ایسے جھک کے گزرے، وہ ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سعد نے پوچھا اب یہ جھک کے کیوں گزرے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، تو یہاں ایک درخت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جھک کے گزرے تھے، تو میں ان کی نقل کر رہا ہوں کہ اس ٹائم یہ وہاں سے ایسے گزرے تھے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، اور وہ کرتے تھے۔ پھر اب ماننے کی اتنی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اتنی بات مانتے تھے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بات کر رہے تھے، تو کچھ لوگ مسجد میں کھڑے تھے، مسجد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ ایک صحابی رسول ابھی مسجد کے باہر اندر کے لیے آ رہے تھے مسجد کے، ان کے کان میں وہیں بات پڑی، وہیں بیٹھ گئے۔ اتنی زیادہ وہ مانتے تھے۔ اور میں اور آپ کو ہم کہتے ہیں سنت سے ہوتا کیا ہے؟ ہم اگر اپنی طرف دیکھیں تو ہم تو سنت پہ چلنا چاہتے ہی نہیں، جتنا مرضی ہم بول لیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں یہ ہے وہ ہے، یہ تو عمل نہیں ہے نا، یہ باتیں ہیں۔ باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یا تو پتہ نہیں ہے سنت کے بارے میں، تو یہاں پھر چلنا نہیں چاہتے۔ دو چیزیں ہیں، مسلمان ہو اور اس کو سنت کا نہ پتہ ہو تو اس کا مطلب چلو آپ سیکھ سکتا ہے، کسی کو نہیں بھی پتہ ہوتا۔ کوئی لوگ مسجد میں زیادہ نہیں جاتے، اللہ اللہ کے رسول کی کہاں بات ہو رہی ہوتی، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، دنیا میں پھنسا ہوتا ہے، وہ نہیں سنتا، نکل جاتا ہے۔ مولوی صاحب ادھر سلام پھیرتے ہیں، ادھر آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں دل نہیں لگتا، وہ بھاگ جاتے ہیں سب۔ ایک تو پہلے جانا مشکل ہے، جاتے ہی نہیں لوگ۔ فجر پہ تو اس سے بھی کم ہوں گے جو ابھی آپ نے دیکھے۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ یہ آپ سب میرے سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں ایج میں، مجھے تو 10 سال ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ فرما کے گئے ہیں، دو چیزوں کی تلقین کر کے گئے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا یہ کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نہیں کرتے۔ ماتحتوں کی تو ایسی تیسی ہم نے کی ہوتی ہے، ذرا سی غلطی ہو جائے تو گالی تو آرام سے دے دیتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہمیں کہ وہ بھی انسان ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں۔ اور نماز کی حالت چیک کر لیں، جو مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں جی بڑی محبت کرتا ہوں، میں جان دے دوں گا ان کے لیے، لیکن مسجد میں نہیں جایا جاتا۔ دو لوگوں کے سہارے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے ہیں، نماز مسجد میں ہی پڑھی ہے۔ اب نماز کوئی چھوٹا عمل تھوڑی ہے، 4 یا 5 فرض ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزے ہیں، اور جہاد ہے جب ضرورت پڑے گی۔ اور ان میں سے حج اس کے لیے جس کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ بھی اس پہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں، روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، اور صرف نماز ایک ہے وہ بھی نہیں ہم پڑھتے۔ اگر واقعی مسلمان نبی کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں دل سے، تو وہ تو نماز نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو مسجد میں جا کے پڑھے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی میں مسجد میں جاؤں۔ کوئی بہت زیادہ کوئی مجبوری ہو جائے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کوئی انسان سویا ہوا لیٹ ہو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن روزانہ ہی روٹین بنا لے کہ مسجد میں جانا ہی نہیں، فجر پہ تو بالکل ہی نہیں جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گڑبڑ ہے، کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ اور گڑبڑ ٹھیک یہیں ہوگی، مسجد میں، کہیں اور نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ اور یہ نماز وہ حکم ہے جو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا ہے اپنے محبوب کو، اس جگہ تک اس سے پہلے کوئی بھی نہیں گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تک نہیں جا سکے جہاں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اب کتنا قیمتی اور اہم حکم ہے جو کہ اپنے پاس ہی بلا لیا۔ یہ کوئی عام حکم تھوڑی تھا نماز کا۔ اور جب یہ حکم ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم لے کے نیچے تشریف لائے ہیں، تو صحابہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم اللہ سے براہ راست لینے والے ہو گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک ہر اذان میں، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، اور ہر اذان میں اللہ پاک 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟
اذان کوئی مولوی صاحب کے الفاظ تھوڑی ہیں. مولوی صاحب تو ایک ذریعہ ہے، جیسے ڈاکٹر ایک ذریعہ ہوتا ہے نا جی، ویسے ہی مولوی صاحب بھی ایک ذریعہ ہیں جو اذان دے رہے ہیں. وہاں الفاظ تو اللہ کے ہیں، اللہ دعوت دے رہے ہیں اپنے بندے کو، بھائی مسجد میں آ جاؤ. اور سب شروع کیا کرتے ہیں اللہ پاک؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ میں سب سے بڑا ہوں، جو کر رہے ہو چھوڑ دو بھائی. لیکن مسلمان نہیں ہلتا. فجر کی اذان پر چند الفاظ ایکسٹرا ہیں کہ نیند سے اچھی نماز ہے. یہ فجر کی نماز اذان میں اور کہیں بھی نہیں. جو مسلمان نہیں اٹھتا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بول تو کچھ نہیں رہا، لیکن اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ نہیں نیند اچھی ہے. کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، وہ مسلمان توڑ دیتا ہے. پھر وہ باہر آ کے کہے جی میں سڑکوں پہ آ کے وہ شور ڈال دے جی میں نبی کے لیے یہ کر دوں گا، میں اللہ کے لیے یہ کر دوں گا. وہ تو جھوٹا ہے. جو مسلمان 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی اس بات سے کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے؟ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے یا گرمائش؟ نماز جنت کی کنجی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ جو اذان کے الفاظ ہے نا، یہ مشورہ ہوا تھا آگے کہ اب لوگوں کو کیسے مسجد میں بلائیں. ایک صحابی رسول ہے، میرے نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، سب نے مشورے میں مشورہ کیا. ایک صحابی رسول نے زیادہ فکر کی، اللہ پاک نے خواب میں ان کو بتایا کہ ایسے اذان دیں گے تو لوگ مسجد میں آئیں گے. اس وقت سے یہ اذان کا عمل شروع ہوا. تو یہ دعوت اللہ کی طرف سے. قرآن پاک سارا دعوت ہے، اذان دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. سارے نبیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو نماز جو نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اور جو کثرت سے اندھیروں میں مسجدوں میں جائے گا، آخرت کے پورے نور کی خوشخبری سنا دی جائے گی. اور اندھیروں کی نمازیں 2 ہیں، ایک فجر اور ایک عشاء ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے نا، اس کے لیے دونوں نمازیں مشکل ہو جائیں گی، فجر بھی اور عشاء بھی. وہ منافق نہیں پڑھ سکے گا. تو جو فجر بھی نہیں آتا، اب حالات دیکھنے پہ ان کے کیا ہے. اب نماز میں نے خود بھی پڑھنی ہے، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھائی، جو محلے دار دوست کوئی نہیں آ پایا، اس کے پاس مجھے جانا ہے اور اس سے گزارش کرنی ہے کہ کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، اس کو مسجد میں لے کے آنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. یہ نہیں کہ اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں، نہیں، یہ تو ہمیں ایک ایک کے پیچھے جانا ہے. جیسے اگر آج میرے پیچھے وہ نہ بولتے، سعید بھائی میری فکر نہ کرتے، تو میں غیر مسلم چلے جانا تھا. تو میں نے تو جا کے کہنا تھا مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. تو اللہ نے پھر آپ لوگوں سے پوچھنا تھا، آپ تو مسلمان تھے، میں نے آپ لوگوں کو کلمہ دیا تھا، کیا کیا اس کا؟ تو آپ یا میں اب جیسے مسلمان ہوگا، میں کسی کے پاس نہ لے کے جاؤں یہ کلمہ، تو میں کل کو کہہ دوں گا میں تو کرکٹ کے چکر میں پہلے رہا ہوں، پھر میں ٹی وی پہ بات کرنا شروع ہو گیا تھا، پھر میں نے کوئی کام شروع کر دیا بزنس، تو مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا، میرے بیوی بچے تھے، گھر بار تھا، تو میں تو اس لیے نہیں کر سکا. تو پھر اللہ پاک کہیں گے بھی صحابہ کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا، گھر بار نہیں تھا، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، انہوں نے کیسے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا؟ یہ جو آج پوری دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں، یہ کوئی خود بخود ہی ہو گئے. کسی نہ کسی نے تو بات کی ہوگی نا اسلام کی، یا ایسے مسلمان ہو گئے سب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر، ویسے تو پیدائشی سب کچھ ان کا، یہ جو کچھ بنا ہے دنیا ساری انہی کی ہے،
ان کے لیے سب کچھ بنایا. اگر انہوں نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, سب کچھ ہے ہی ان کا. لیکن جب نبوت ملی ان کو 40 سال کی عمر میں, تو وہ سب ان کے مخالف ہو گئے. انہوں نے کہا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا, تو اپنے رشتہ دار مخالف ہو گئے. حضرت ابو طالب انہوں نے کہا کہ یہ مکہ والے جو سردار ہیں ابو جہل ابو لہب, انہوں نے آگے شکایت کی کہ آپ یہ کام جو آپ کے بھتیجے کرتے ہیں یہ ان سے منع کریں, یہ نہ کریں کہ ایک سے ہوتا ہے, یہ ہمارے 365 بت ہیں, ان کا کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بلایا اپنے پاس. تو جب یہ بات سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا دعوت والا. لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اسلام کیا ہے جب تک کہ ہم ان کے سامنے اسلام کی وہ چیزیں لے کے نہیں جائیں گے. آج کسی کو کیا پتہ ہم کیا کر رہے ہیں, نماز کسی کو کیا پتہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, ہاں جی حج کر رہے ہیں نہیں کر رہے, یہ کسی کو بھی پتہ. ہماری یہ زندگی, یہ جو 5-6 فٹ کا جسم ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, ان کی زندگی ہے, ان کا ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا حلیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے میل کھانا شروع ہو جائے. پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ویسا حلیہ بنانے کی کوشش کریں. اب کئی لوگ مجھے اکثر ملتے ہیں, ٹریولنگ بھی ہماری ہوتی ہے, پوری دنیا میں جاتے ہیں, انگلینڈ امریکہ یورپ کہیں بھی گئے ہوں. کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں جی داڑھی والے یہ کرتے ہیں, داڑھی والے وہ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی داڑھی والا بھی انسان ہی ہے, اس سے بھی غلطی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی والا صحیح ہے یا وہ فرشتہ ہو گیا, سب سے غلطی ہو سکتی ہے. جس کی نہیں ہے اس سے بھی ہوگی, جس کی ہے اس سے بھی ہوگی. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ وہ داڑھی صحیح ہے. داڑھی کس کی نقل ہے؟ داڑھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے نا ویسا بنانے کی کوشش کرنی. نقل تو صحیح ہے نا, بندہ چاہے غلط ہے. اب اسلام حق اور سچ ہے, مسلمان غلط ہے, تو اب کیا کریں, اسلام چھوڑ دیں؟ کوئی چھوڑے گا جی اسلام؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ مسلمان تو ہر دوسرا بندہ 2 نمبری کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آج مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, فراڈ نہیں کرتا, لوگوں کے پیسے نہیں ہتھیار لیتے, کاروبار مار لیتے ہیں لوگوں کا, 2 نمبری کرتے ہیں اپنا پیسہ بنانے کے لیے. تو کیا اسلام چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ بندہ غلط ہے, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں کچھ چیز غلط کر رہا ہوں تو محمد یوسف غلط ہے. داڑھی غلط نہیں ہے, داڑھی صحیح ہے. اسلام صحیح ہے, مسلمان غلط ہو سکتا ہے, نہیں اسلام تو صحیح ہے. ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ بھئی سنت پہ اٹیک کرو, کیونکہ شیطان جانتا ہے اگر ہم نے نبی کے بارے میں کچھ کہا تو ساری امت کھڑی ہو جائے گی. جو مسجد میں نہیں جا رہا وہ بھی آ جائے گا, جس کو دین کا نہیں پتہ ہے مسلمان وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. تو اسی لیے وہ نبی کے طریقوں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں, اور اس لیے ہم دور بھی ہوئی جا رہے ہیں, کیونکہ ہم سنتے ہیں روز کہ داڑھی والا ایسے ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. مولویوں کے مسجد امام کے خلاف بات کر دیتے ہیں. یہ شیطان ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتا, ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم بول دیتے ہیں, سن لیتے ہیں. داڑھی کے بارے میں کوئی بول دے, سن لے, یہ تو سوچنا بھی گناہ ہے. یہ تو 24 گھنٹے کی سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے اللہ کے. اسی لیے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو مشکل ہو رہی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میں محبت, شروع میں نے بتایا کہ اللہ محبت کریں گے اس سے, اس کے گناہوں کو معاف کریں گے, اور اسی کے خلاف ہم بات سن بھی رہے ہوتے ہیں اور بول بھی رہے ہوتے ہیں. تو سارا یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ماحول سے دور ہیں. جتنا ہم ماحول کے قریب آئیں گے اتنے ہمیں دین کا پتہ چلے گا. میں آپ کے سامنے اپنی مثال دینی نہیں چاہیے, لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 10 سال کا ہوں ایز اے مسلمان, صرف 10 سال کا ہوں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا میں بڑا صحیح ہوں جی. کوشش کر رہے ہیں صحیح ہونے کی, کوشش ہے یہ, شاید کبھی نہ کبھی صحیح ہو جائے, لیکن کوشش تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. کوئی انسان بہت سخت بیمار ہو جائے, کینسر ہو جائے, تو وہ کوشش نہیں کرتا ٹھیک ہونے کی,
کئی لوگ بچ جاتے ہیں، کئی چلے جاتے ہیں اللہ، لیکن کوشش تو سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو روحانی طور پہ ہم سب بیمار ہیں، اور کینسر سے بھی بری بیماری ہے، کیونکہ کوئی جسمانی بیماری سے فوت ہو جائے تو شاید کوئی بچت ہے، کوئی روحانی بیماری میں گیا تو وہ بچت کوئی نہیں آگے، کیونکہ واپسی نہیں ہے. بغیر نماز پڑھتے ہوئے چلا گیا، بغیر نبی کے طریقوں کے چلا گیا، تو کیا جواب دے گا؟ اب قبر میں 3 سوال ہونے ہیں. پہلا ہوگا پالنے والا کون ہے. اب ہمارا یقین تو ہے کرکٹ ہے جی، یہ میں کام کرتا ہوں، میرا یہ بزنس ہے، اس سے میں پلتا ہوں. اس ٹائم تو یہ دل میں یہی ہے. اگر میرا یقین صحیح ہو تو میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھوں، میں نبی کے طریقوں پہ نہ آ جاؤں. اگر میرا یقین صحیح ہو تو میرا یقین تو اپنے کاروبار پہ ہے، جو ہم جس فیلڈ میں ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب. اور دوسرا پوچھا جائے گا دین کیا ہے. اب دین میں زندگی گزاری نہیں تو بتائیں گے کیا. اب تیسرا سوال بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک بھی دکھائی جائے گی. بھائی اصل تو یہ کہ گزارش یہی ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو اللہ پاک نے ہم سب کو کلمہ دیا ہے، یہ احسان ہے اللہ کا ہم سب کو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا شکر ادا ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے حکموں پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ. اس کے علاوہ اسلام میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں. تو اس کی ہم سب کوشش کر لیں گے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق.